اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، محرم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 7 محرم کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ عمل آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اگر بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اگر رزق میں وسعت کے لیے پڑھیں گے، چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں ایسی خیر و برکت آئے گی کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر اولاد کی فرما برداری کے لیے پڑھیں گے تو اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صرف ایک دن کا عمل ہے، لیکن یہ ایک دن کے عمل سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ 7 محرم الحرام کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی 3 چھوٹی سی سورتوں کا وظیفہ ہے۔ ان میں سب سے پہلی سورت ہے سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ کو ام الکتاب اور سورۃ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہر بیماری کے لیے علاج رکھ دیا۔ ویسے تو دوستو، پورے کا پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح کچھ مقامات کو کچھ مقامات پر فضیلت عطا فرمائی، کچھ دنوں کو دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح کے دنوں میں جمعے کے دن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی اور اسے تمام دنوں کا سردار دن بنا دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ صورتوں کو کچھ صورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورت فاتحہ میں رکھ دیا۔ یہ اتنی مبارک سورت ہے۔ دوستو، جو دوسری سورت ہے وہ سورت ہے سورت الکوثر۔ اس میں اللہ رب العزت نے حوض کوثر کا ذکر کیا۔ حوض کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دستہ مبارک سے اس حوض سے سیراب کریں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا، اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ دوستو، جو تیسری صورت ہے، یہ بھی بڑی مبارک صورت ہے، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، جسے سورت اخلاص کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت یوں بیان کی کہ اگر ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ ان صورتوں کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے کسی بیمار کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا پھر بچے نافرمان ہیں، انہیں فرما بردار بنانے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا پھر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، انہیں ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس
اپنے پاس ضرور رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 7 مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 7 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان تینوں سورتوں کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے کہ یا میرے پروردگار، میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ فلاں فلاں مقصد کے لیے پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے، اور اگر آپ نے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہے تو دعا مانگنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ پھر وہ دم کیا ہوا پانی اگر گھر میں مریض ہے تو اسے پلا دیں، اگر بچے نافرمان ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی تمام بچوں کو پلا دیں، یا پھر اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی آپ ان تمام بچوں کو پلا سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ پانی خود بھی پینا چاہیں تو خود بھی پی سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے اور 1 دن کا عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 7 محرم کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔